بنگلہ دیش میں پیر سے قبل بہت سے لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15.5 برس برسر اقتدار رہنے والی وزیر اعظم اس طرح ملک سے چلی جائیں گی، اور وزیر اعظم بھی وہ جسے ایک دور میں لوگ خاتون آہن کہا کرتے تھے۔ پیر کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس سے شیخ حسینہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا روانگی سے قبل اتوار کی رات اور پیر کی صبح بھی صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی رہی۔ اتوار کو ملک بھر میں کوٹا مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنما اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنما اور مشیروں نے شیخ حسینہ کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھیں۔ ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے بتایا کہ صرف اسپیشل سیکیورٹی فورس، پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ کے خط پر کب دستخط کیے اور وہ کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک سے چلی گئی۔ ان کے مطابق یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شیخ حسینہ پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل انڈیا کی ریاست تریپورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو انڈین فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دلی پہنچا دیا گیا۔ شیخ حسینہ دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کی گئی۔ طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرین فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گھلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ روزنامہ پریتمولو نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ حسینہ نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا کہ شیخ حسینہ کو مطلع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور اس صورت میں شیخ حسینہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ پیر کی صبح پولیس اور فوج کے سربراہ نے شیخ حسینہ کی بہن شیخ ریحانہ سے بھی بات چیت کی تھی تاکہ وہ اپنی بہن کو عہدہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔ ادھر پیر کی صبح سے ہی گنوبند کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شیخ حسینہ تیجگاؤں کے ہوائی اڈے تک بحفاظت پہنچ سکے۔ دوسری جانب صبح 9 بجے کے قریب ملک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ بند رہا۔ یہ انتظام بھی بظاہر اس لیے کیا گیا تاکہ شیخ حسینہ کی حرکات سے متعلق کوئی خبر سوشل میڈیا پر نہ پھیلے۔ شیخ حسینہ کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہونے کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن بحال کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا تھا کہ انڈیا سے پہلے ہی شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بارے میں رابطہ کر لیا گیا تھا اور انڈیا کی طرف سے بتایا گیا تھا اگر وہ بنگلہ دیش سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اگرتلہ پہنچ سکتی ہیں تو وہاں سے انہیں دلی لے جایا جائے گا۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئی نے BBC کو بتایا کہ ان کی والدہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اہل خانہ ان کے تحفظ کے بارے میں فکر مند تھے اور اسی لیے گھر والوں نے اصرار کیا کہ انہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں جانا چاہیے۔